الرحمن الرحیم، آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر زرکا نسیم حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح خوبصورت شخصیت کے ساتھ۔ ساتھیوں، یہ شخصیت آپ کی جانی پہچانی ہے اور آپ نے انہیں بہت پسند کیا۔ ان کا کام ہی ایسا ہے، انہوں نے انوائرمنٹ پر بہت کام کیا ہے اور آج کل ہمیں موجودہ دور میں انوائرمنٹ کی بہت ضرورت ہے، اس کو صحیح کرنے کی انتہا سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہم اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ZNG انٹرنیشنل یوٹیوب چینل کرنل ممتاز حسین صاحب کے کئی پروگرام ایسا کرے گا کہ جو وہ آپ کو بتائیں گے، ایسی گفتگو ہوگی جس سے آپ مستفید ہوں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں انہی کی طرف اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کرنل صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاء اللہ، آپ تو پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے امریکہ اور اب یہاں آئے، کیونکہ سال میں 6 ماہ وہاں رہتے ہیں اور 6 ماہ یہاں۔ اچھا، مجھے کرنل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پروگرام کو ہمارے ناظرین نے کافی پسند کیا۔ پہلے بھی بتا چکی ہوں، سید محفوظ کتب صاحب کے ساتھ اور آپ کے ساتھ پروگرام بھی کر چکے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کے پروگرامز کو بہت پسند کیا گیا۔ یہ بتائیے کہ آپ کا دھیان انوائرمنٹ پر کیسے آیا، جبکہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انوائرمنٹ کی اس وقت بہت ضرورت ہے اس پر بات کرنے کی، کیونکہ انوائرمنٹ صرف ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے، یہ تو ازل سے چلتا آ رہا ہے اور اب تک رہے گا۔ کیسے خیال آیا اور کب خیال آیا اور کب سے شروع کیا اس پر کام؟ انوائرمنٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو انسان کو اپنی پیدائش سے پہلے واسطہ پڑتا ہے اور اس کے بعد پوری زندگی اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور اس کے بعد اپنی موت کے بعد بھی ماحول کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ نے ایک ماحول مہیا کیا ہوا تھا، وہ جنت کی صورت میں، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا وہاں پہ رہتے تھے اور ان کے رہنے کا بندوبست تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ جہاں چاہیں رہیں، جو چاہے کھائیں پئیں، لیکن آپ یہ چیز نہ کریں، یہ جرم نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ جرم کیا تو آپ کو پھر پنشمنٹ ملے گی۔ چنانچہ وہ اس درخت کے پاس چلے گئے جس سے اللہ نے ان کو منع کیا گیا تھا، سو اللہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ جاؤ اس زمین پہ رہو، آپس میں ایک دوسرے کی دشمنیاں آپ لیتے رہیں گے۔ آدم و فرشتے انسان کی تخلیق کے خلاف تھے، انہوں نے اللہ سے استدعا کی تھی کہ اس کو نہ پیدا کریں کیونکہ اس کی سرشت میں کشت و خون ہے، جنگ و جدل ہے، یہ جب جائے گا تو وہاں پہ خون بہائے گا، نفرتیں پیدا کرے گا، تو بہتر اس کو نہ بنائیں اور ہم آپ کی عبادت کے لیے ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ آپ لوگ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، لہذا ان کو یہاں پہ بھیج دیا گیا۔ یہاں پہ ان کو ایک مختلف ماحول میسر کیا اللہ نے، یہاں پہ ان کے رہنے کے لیے مینز آف لائیولیہڈ دیے، کھیتی باڑی دی، یہاں پہ پودے درخت جانور پرندے دیے تاکہ انسان ان سے بہرہ مند ہو سکے، ان کو استعمال بھی کر سکے اور درختوں کی خوبصورتی اور جانوروں کی خوبصورتی سے بھی فائدہ اٹھا سکے۔ نیچر ہے نا، یہ تو دیکھیے نا، درخت جو ہے اور جانور جو ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب میں سفر کر رہی ہوتی ہوں، کہیں جا رہی ہوتی ہوں، راہ میں بکریاں نظر آتی ہیں، بکرے نظر آتے ہیں، اونٹ نظر آتے ہیں، گھوڑے نظر آتے ہیں، آپ یقین جانیے گائے بھینسیں نظر آتی ہیں، میں تو بہت خوش ہوتی ہوں ان کو دیکھ کر، اور میں الحمدللہ کہتی ہوں۔ شاید میں شاعرہ ہوں، اس وجہ سے اتنی زیادہ نازک طبیعت، اتنی حساس طبیعت رکھتی ہوں کہ ان چیزوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اور پودے، یہ ہوائیں، ان سے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، اور دیکھیں ہمارے کرنل صاحب بھی اسی پر بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ شاعر نہیں ہے، رائٹر ہے، اور لکھ کیا رہے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر، اسی پر تو ہمارا ساتھ تو ہے نا، کیونکہ ہم لوگ قلم کار ہیں، تخلیق کار ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو بتا ہی رہے ہیں نا، اور میرا خیال ہے یہ باتیں ہماری نسل نو کے لیے بہت ضروری بھی ہیں۔ اچھا کرنل صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے اردو میں بھی ماشاء اللہ بکس لکھی اور انگلش میں بھی لکھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں انگلش میں زیادہ بکس لکھنی چاہیے یا اردو میں؟ اصل میں دونوں طبقے موجود ہیں، ایک طبقہ جو کہ انگلش دان ہے، جو کہ ہمارے انگلش کے اسکولوں سے پڑھ کے آتے ہیں،
یونیورسٹیوں کالجوں میں جاتے ہیں جہاں پہ ذریعہ تعلیم انگلش میں ہے. جی اسی طرح اردو والا بھی ہے بلکہ پنجابی والا بھی ہے. عام طور پہ جو ہمارے اسکول ہیں وہاں پہ اردو سسٹم ہے, وہاں پہ پنجابی سسٹم ہے, اسی طرح پشتو اور بلوچی سسٹم ہے. لہٰذا وہ دونوں کی ضرورت ہے کہ علم و ادب, چاہے وہ ماحول کا ادب ہو, میڈیکل کا ادب ہو, شعر و شاعری کا ادب ہو, وہ سب لوکل لینگویجز میں بھی ہونا چاہیے, جو نیشنل لینگویج میں بھی ہونا چاہیے, مادری زبان میں بھی ہونا چاہیے, اور انٹرنیشنل لیول پر بھی. اور چونکہ ہمیں انگلش انٹرنیشنل لیول پہ یوز ہوتی ہے کہ سب لوگ بولتے ہیں, اور اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اپنی بکس کو انگلش, اردو اور پنجابی تینوں میں ہی کر لیا کریں. یا تو ان کو علیحدہ کرنا, علیحدہ ان کے والیوم بنا لیں, یا پھر ہم ایسا کریں کہ ایک ہی بک میں تینوں کے علیحدہ, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹ کر کے تو انہیں بنا دیا جائے. ہم زبانوں کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن اپنی زبان کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اردو ہمارے قومی زبان ہے, پنجابی ہماری مادری زبان ہے, اور مجھے تو پنجابی سے پیار بھی بہت ہے, میں پنجابی بھی ہوں, اور اپنی زبان کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. ہم انگلش میں کیوں لکھ رہے ہیں, انگلش میں کیوں بولتے ہیں, اور انگلش سے کیوں اپنی کتابیں لکھ کے نا منظر عام پر لا رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے, دنیا کو پتہ چل جائے پاکستان کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں ہے. اس لیے ہم انگلش میں بھی لکھ کے دے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کی بکس کا جو مطالعہ کیا, میں نے آپ کی اسلام اینڈ انوائرمنٹ بک جو پڑھی انگلش میں نے اسی طرح ماحولیات کی آلودگی میں نے آپ کی اردو میں بھی پڑھی, اور دونوں میں سملیرٹی تھی. آپ نے انگلش میں بھی بتا دیا اور اردو میں بھی بتا دیا, یہ ایک اچھا قدم تھا. انگلش کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو باور کرانے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ایبسٹریکٹ ٹائپ نہیں ہے, ایسے خیالی مذہب نہیں ہے, پریکٹیکل مذہب ہے. ہم کسی چیز کو چاہے پروموٹ کرنا چاہیں, ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنا چاہیں, تو ہمارے پاس اس کی حل موجود ہے. یہ حل ہم ان کی زبان میں اگر ان کو پیش نہ کریں تو پھر ہمارے پاس علم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم صرف اپنی ہی زبان میں لکھیں گے, اپنی مادری زبان میں اور قومی زبان میں زیادہ سے زیادہ, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اب آپ کو پتہ, جب انسان پڑھے گا نا, جب وہ انگلش کو پڑھ چکے ہوں گے, انہیں پتہ چل جائے گا کہ رائٹر نے کیا لکھا ہے, پھر وہ خود اس زبان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. جیسے دوسرے لوگ, دوسری زبان کے لوگ انگلش کو سیکھتے ہیں کہ جی انگلش میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے گا. جب ہم کوئی, میں ناظرین سب سے کہنا چاہ رہی ہوں, بینگ مسلم اور بینگ پاکستانی, کہ ہمیں اپنے ملک کو اجاگر کرنا ہے, اپنی زبان کو اجاگر کرنا ہے, اپنے ملک, اپنی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے. ہم سارے کام کر سکتے ہیں, پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے. ہم لکھیں گے, انگلش میں لکھ کر آپ کو عادت ڈالیں گے, پھر آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ ہماری اردو کی اور پنجابی کی بکس پڑھیں. ہمارے پنجابی کیسے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ماحول بنانا ہوتا ہے نا, ہم نے تو ماحول بنانا ہے, اور ہم ایسا ماحول دیں گے آپ کو کہ اتنی ہمارے ماحول میں کشش ہوگی, آپ خود بخود ہمارے ماحول میں آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عربی کا سیکھنا بھی بہت لازم ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ قرآن پاک میں جو ماحولیاتی درس ہمیں دیا گیا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری کتاب ہے قرآن, زندگی مبارکہ اور ان کی احادیث مبارکہ میں جو نیچرلی عربی زبان میں ہے, اگر ہمیں عربی نہیں آئے گی تو ہم ان سے صحیح طور پہ استفادہ نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں انگلش, اردو, پنجابی, پشتو, بلوچی کے ساتھ ساتھ عربی کو بھی سیکھنا چاہیے. قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہمیں جیسے اسلام ہم کہتے ہیں نا, قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے, شفا ہے اس میں. آپ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں, قرآن کا ایک لفظ پڑھ کے دیکھیں, اللہ کا ایک نام لے کر دیکھیں, کتنی افادیت ہے. یہ ماحولیات ہی تو ہے, اس ماحول کو اڈاپٹ کر کے دیکھیں کتنا اچھا ملتا ہے. کنیا صاحب, آپ مطلب کہ اب یہاں پہ پاکستان میں کتنی دیر تک ہے, کیونکہ ہم نے مزید آپ کے ساتھ اور گفتگو کرنی ہے. میں انشاءاللہ 20 اگست کو واپس یو کے جا رہا ہوں, جی جی, اور پھر انشاءاللہ وہاں پہ کوئی 2.5 months رہوں گا, پھر واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں پھر ٹائم دینا ہے, ہم آپ کو زحمت دیں گے اپنے چینل کے لیے اور ہمارے آفس کے لیے بھی. ساتھیوں, اسی سے باتوں کا سلسلہ ہمارا یہیں پہ اختتام کو ہوتا ہے. یا آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آخر میں آپ سے وہی پیغام, دل سے دل تک جس پروجیکٹ کو لے کر نکلی ہوں,
یہ میرا نہیں آپ سب کا ہے، دل سے دل تک آپ سب کا ہے، کہہ دے دل کی بات دل سے دل تک میں، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل رب کا گھر ہے، آئیں اسے آباد کریں۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے عزت کے ساتھ صحت کے ساتھ کامیاب کرے۔ یہ کام آپ سب کے لیے کر رہی ہوں، آپ سب اس کے ہیں، اور آپ سب بہت دعا کیجیے گا کہ آپ سب کے لیے بن رہا ہے۔ شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔